مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ بہرحال ترک پارلیمنٹ، پاکستانی پارلیمنٹ سے ترک پریزیڈنٹ نے خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں جہاں پاکستان اور ترکی کی دوستی کا ذکر کیا، وہاں بہرحال انہوں نے اپنے سب سے بڑے مخالف کو یعنی فتح گولن کا بھی ذکر کیا، انہیں دہشت گرد قرار دیا۔ پھر آپ کو علم ہوگا کہ اس کے ساتھ ہی ابھی وہ جو اساتذہ جنہیں نکالنے کا کہا گیا ہے، ان کے طلباء جو ہیں وہ لاہور پہ بھی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خود پاناما لیکس کی آج سپریم کورٹ میں مزید کارروائی ہوئی، لیکن اب 15 دن بعد اس کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ لیکن آج ہمارے شہر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں محترم سعید قاضی صاحب اور ہمارے بیورو اسلام آباد میں آن سائی ہیں کہ کیا کریں، گفتگو ہمیں اپنے شہر سے کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہم ترکی اور دیگر پر آتے ہیں کہ میئر کراچی نے بہرحال ایک جیل سے جیتے اور پھر تمام ضمانتوں سے رہا ہوئے، اور پھر میری ان سے ملاقات آج صبح ہوئی۔ تو بہرحال ذرا میرے ساتھ کراچی کے میئر کے ساتھ ذرا یہ گفتگو کو جو ہلکی پھلکی سی ہوئی وہ سنیے، اور اس کے بعد میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں، اور خاص طور پر جو پارلیمنٹ سے خطاب تھا اس کو ہمارے ان کے پریزیڈنٹ نے خطاب کیا، اس کو سنیں، اور پھر میں نے کہا کہ ہم اپنے دونوں مہمانوں سے معلوم کریں گے کہ بہرحال ہمیں بڑا احتیاط ملحوظ رکھ رہا ہوں، میں بڑے محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنے ملک کی سیاست یا اپنے مخالفین کی اپنے ہی ملک میں ہونی چاہیے، باہر رہ کر نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے میرے ساتھ ذرا چلیے ہاں کراچی کے لیے یہ ایک تاریخی دن ہے بہرحال کہ وسیم اختر جو جیل میں میئر الیکٹ ہوئے، اب 4 ماہ بعد رہائی حاصل کر چکے ہیں اور پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ وقت تو نہیں کہ میں پوری آپ کو کراچی کی تاریخ بتاؤں کہ جس میں میئر رہے، کبھی ایڈمنسٹریٹر رہے، لیکن گزشتہ 9 سال سے کراچی اپنے میئر سے محروم تھا، اور اب میں یہاں نام دیکھ رہا ہوں رئیس بلدیہ یعنی میئر وسیم اختر، جو 30 اگست کو الیکٹ ہوئے جیل سے، اور ان کے نائب رئیس بلدیہ ڈاکٹر ارشد وورا۔ آئیے چلتے ہیں، میں وسیم بھائی جو ہیں وسیم اختر صاحب پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ پریس کانفرنس کے بعد ان سے کوئی وقت لوں، تفصیلی گفتگو تو نہیں، لیکن ان سے یہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو جیل سے رہائی کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے اس عظیم الشان بلڈنگ میں، اور آئندہ کے کیا منصوبے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ میئر کراچی وسیم اختر صاحب ابھی پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اور ہمارے دوست چاہ رہے تھے کہ ایک ہی پریس کانفرنس میں ان سے سارے مسائل کا حل پوچھ لیں۔ 4 ماہ جیل میں رہے، ویسے تو آپ کو علم ہے کہ وسیم اختر بھائی جیل میں پہلے بھی رہے ہیں، لیکن اس بار جیل مختلف تھی، اور ساری دنیا میں اس بات کا چرچا تھا کہ ایک ایسے میئر جن کو منتخب کیا ہے کراچی کے شہر نے، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال منتخب بھی ہوئے، اور بے شمار لوگ جن پر کیا کیا کیسز نہیں ہوں گے، کیا کیا انہوں نے کرائم نہیں کیے ہوں گے، وہ بہرحال ضمانتوں پہ رہا ہوئے سینٹ میں بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں وسیم بھائی کو مبارکباد دوں گا۔ وسیم بھائی شکر، بڑی بہرحال پہلا دن ہے، اور پہلے ہی دن ماشاءاللہ آج میں نے دیکھا کہ جو بوچھار سوالوں کی ہو رہی تھی، اور شاید صحیح بھی لوگ، شاید کراچی کے لوگ دردمندی سے بھی کر رہے تھے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ کراچی کا جو حال پچھلے 8 سال میں، پہلے تو میں نے سنا جیل ویل میں ایک دم سے، میں بھی کچھ تھوڑے دن رہا ہوں جیل میں، تو آپ کو آتے جاتے تو رہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہر شریف آدمی نے جیل کاٹی ہوئی ہے۔ ہاں یہ بات ہے، ہم نے ریاولت کے دور میں کاٹی تھی، اس میں بھی کٹھن جیل تھی، لیکن جیل ہوتی ہے ایک 4 دیواری میں، تو بڑا اس وقت یعنی آپ یہاں لے جائے گئے تو یہ کچھ امید تھی کہ یہ جس طریقے سے کیسز مقدمے، لیکن بہرحال اس حد تک عدالتی نظام کو کہا جائے گا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس پر کم از کم ضمانت تو دی جائے، بھلے کیس چلے۔ مجاہد بھائی، اس سوال کا جواب بڑے افسوس سے دینا پڑتا ہے۔ میری نظر میں تو یہ 4 مہینے میرے ضائع کیے،
الیکٹ ہونے کے بعد میں کام کرتا لوگوں کے. میرا گلا خراب ہوا کل سے. جس عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کی خدمت کرتے ہم. کچھ سمجھ میں آیا نہیں. جب نامینیٹ ہوتا ہوں میں اس سے پہلے ایک بھی ایف آئی آر نہیں. نامینیٹ ہونے کے بعد 40 ایف آئی آریں کاٹ دی گئی. ایک دن میں 20 ایف آئی آر. ایک ڈسٹرکٹ میں 35 ایف آئی آر. سیم انسیڈنس کی 12 ایف آئی آرز 12 مئی سے لے کر ہر انسیڈنس. تو میرا ٹائم جلانے کا غالباً آپ کو جلانے کا میرا ٹائم ضائع کیا, عدلیہ کا ٹائم ضائع کیا. اسی طرح تو جو جوڈیشری ہے وہ اوور لوڈ ہوئی بھی ہے. مقدموں کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. بنائے جا رہے ہیں عدلیہ کو بھیجے جا رہے ہیں. عدلیہ بھی جو اصل کام ہے عدلیہ کا اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا عدلیہ کا, کیونکہ ان چیزوں میں لگ گئی ہے. اس سے زیادہ مجاہد بھائی فی الحال میں کچھ اس کو تلخ حقیقت ہے, لیکن پولیٹیکل لوگوں کی زندگی میں یہ کہوں گا کہ ہاں ریکارڈ قائم کروا دیے کہ جیل سے الیکشن لڑا, اور اللہ کا شکر ہے جیل سے الیکشن لڑا, عوام نے مینڈیٹ دیا. اور مجھے علم ہے کہ ایک ایسے وقت میں آپ نے الیکشن جیتا جبکہ 2 دن پہلے ایک بہت بڑا ایک طوفان گزر گیا تھا, اور لوگ بڑے, میں تو خیر یہاں آیا بھی تھا, اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں آپ کے حامی کونسلر یہاں آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے. اگر اس ذہن میں چاروں پر اس سے بڑا ثبوت اور مینڈیٹ کی مضبوطی نیت میں سمجھتا ہوں نہیں سامنے آ سکتی, جس طرح سے اس تاریخ کے بعد 22 تاریخ کے بعد 24 کو عوام نے مینڈیٹ دیا. اس سے بڑی مثال آپ کی سیاسی تاریخ میں اس ملک کی نہیں ملے گی. کراچی, حیدرآباد, ایون میں سنا جھڈو تک. اچھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, کوئی ایک دو باتیں پوچھ لوں آپ سے. ایک تو یہ جو ایک تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی ہے, وہاں نواز شریف کی ہے. یہ جو آپ لوگوں کو یہ جو مقدمے ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں, تو ہم کیا سمجھیں کہ جن لوگوں کی طویل عرصے سے آپ کے بارے میں غلط فہمی ہے, خوش فہمی ہے, خیر آپ کا تو آفس میں ہے, نان وہ ہے, لیکن کچھ آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ قیدی کس کے ہیں؟ سندھ حکومت کے قیدی ہیں, پنڈی کے قیدی ہیں, آپ پارا قیدی ہیں, مقدمات کے قیدی ہیں, اور سب بری بھی ہو گئے. یہ ایک ہمیشہ ابہام ہے. ہم ضمیر کے قیدی ہیں بس. ماضی میں بھی یہی رہا ہے, اس بار بھی یہی تھا. اچھا بیٹر, اب اس وقت جو ہے میں نے آج آپ نے دیکھا پہلی ہی پریس کانفرنس میں لوگوں نے بوچھار کی. مجھے کہا گیا کہ آپ کے شاید فنڈ منجمد کر دیے گئے ہیں یا فنڈ ہے نہیں, پھر کراچی کنٹرول ٹرالی آپ کے پاس نہیں ہے, کے ڈی اے نہیں ہے, کنٹونمنٹ نہیں ہے, اور ابھی آپ نے شاید ابتدائی میٹنگ کی ہوگی, بڑا مشکل ہوگا, لیکن آپ ہوم ورک کرتے ہی رہے ہوں گے. تو اگر صرف آپ یہی بتاتے رہے کہ یہ میری مجبوریاں, یہ میرے مسائل, یہ میرے پاس فنڈ نہیں, اس میں وقت گزر جائے گا, لیکن عملی پروگرام کا کیا آپ کے ذہن میں, وہ کب سے کریں گے؟ مجاہد بھائی, آپ کے سمیت سارے صحافیوں سے یہ میرا سوال بنتا ہے کہ میں اگر مجھے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اختیارات نہیں دیے جائیں گے تو میں سپر مین تو نہیں ہوں نا. میں سپر مین تو نہیں ہوں کہ میں ایک بلڈنگ کو اٹھا لوں گا اور وہاں دوسری جگہ رکھ دوں گا اور اس پارک کو بنا دوں گا, ایسا تو نہیں ہے نا. اختیارات ملنے چاہیے, آئین کہہ رہا ہے. تو مجھ پہ کہاں الزام آئے گا؟ عوام خود دیکھ رہی ہے کہ ہم نے الیکٹ کر کے ایک آدمی بھیجا اور اس کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. اینڈ آف دا ڈے عوام آپ سے بدظن ہوگی, ہوئی بھی ہے. 9 سالوں میں کراچی کا حشر مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو, ٹھیک. تو میں کیا کروں؟ میں جو میرے پاس آپشنز رہ جائیں گے ان کو ہی اویل کروں گا. ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے, کراچی عوام سفر کر رہی ہے, کورٹ میں چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے. کورٹ کا آپشن میرے پاس ہے اختیارات کے حوالے سے. 148 سپریم کورٹ نے خود سو موٹو لیا تھا, الیکشن کرائے تھے لوکل گورنمنٹ کے, تو اسی کے پاس جاؤں گا کہ بھائی آپ نے الیکشن تو کروا دیے, اختیارات نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کورٹ میری مدد کرے. اچھا 1 2 3 مثلا یہ کہ جو اس وقت 9 سال پہلے جتنا فنڈ تھا, میں نے سنا ہے لاڑکانہ, نواب شاہ, ابھی کوئی کہہ رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ کا, میرے لیے نئی بات تھی کہ ان کو اضافی فنڈ دیے. اس وقت فنڈ کتنا ہے, اور 9 سال میں مزید اگر پہلے آپ کے پاس تھا تو اب کتنا ہونا چاہیے؟ ادارے تھے, اگر 1 2 3 اسپیسیفک بتا دیں کہ فنڈ کی, کیونکہ کراچی 2 کروڑ آبادی کا شہر ہو گیا 9 سال پہلے. لاہور بھائی جیسا کہ وہاں اس ایشو کو ریز کیا گیا, اب آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ ایک صحافی سوال کر رہا ہے, اس کے علم میں ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کو اتنا
زیادہ فنڈ دیا گیا, لیاری کے ساؤتھ کو زیادہ فنڈ دیا گیا, اور انٹیریئر میں کچھ اور ڈسٹرکٹ ہیں ان کو دیا گیا. تو اس سے صاف ظاہر نہیں ہو رہا کہ آپ کی نیت کیا ہے. جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے, ابھی مجاہد بھائی آج پہلا دن ہے, میں کچھ بریفنگز لوں گا. تنخواہیں تک کے پیسے لوگوں کہہ رہے ہیں نہیں ہے, پینشن پرابلم ہے, تنخواہیں پرابلم ہے, بہت سارے پرابلمز ہیں. ہم بیٹھیں گے, بریفنگز لوں گا مختلف ڈپارٹمنٹس کی, ڈی ایم سی سے بھی میٹنگز کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ سی ایم صاحب کے پاس جائیں گے, کہ ان سے کہیں گے کہ آپ کوئی. اچھا, اس میں ایک اور سوال کر لوں, یہ لوکل باڈیز کا منسٹر ہے, یعنی وہ اس کے کیا آپ لوگ اس کے جواب دہ ہیں, الگ ہے اس کا, یا فنڈ اس کا کوئی معاملہ ہے, یا آپ کو سی ایم کے پاس چل کے جائیں گے؟ دیکھیں, ہم ریکویسٹ تو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی کر سکتے ہیں, اور ارشد بھائی کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں ان سے, مگر میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ ان ایشوز کو ریزالو کر دیں, تاکہ یہ سسٹم آگے چلے اور عوام کی بہتری ہو. جیسے فیڈرل گورنمنٹ نے مشرف صاحب نے خاص طور سے 22 ارب آپ کو علم ہے کہ پیکیج کروائے تھے مختلف. وہ تو معاملہ اگر ہاتھ لگ جائے تو پھر کیا بات ہے, وہ تو انہوں نے فراخ دلی کی تھی اور پہلی دفعہ کراچی کو فنڈ. میاں صاحب سے توقع رکھیں, جائے کہتے ہیں آپ کراچی کے لے جانے میں کیا حرج ہے؟ بالکل جاؤں گا, بالکل جاؤں گا, میں وہیں آ رہا تھا, میں ان کے پاس بھی جاؤں گا, کراچی پیکیج دے دیں, ٹھیک ہے نا, سی پیک میں کوئی مزید چیزیں ڈال دیں, وہ جو روڈ آ رہی ہے بنا رہے اور لائن کچھ اور کر دیں, کچھ کر دیں. یہ ملک کو چلا رہا ہے شہر, تو واسطے دوں گا. تو انشاءاللہ امید تو بہت ہے مجاہد بھائی کہ اب ہم صرف یہ نہ قائم کریں, ریکارڈ نہ قائم کریں کہ جیل سے الیکشن لڑوا رہے ہیں میئر کو, اوتھ لینے میں پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. آپ مزے کی بات دیکھو, پہلا سیشن کاؤنسل کا, اس میں مجھے نہیں لایا گیا. یہ دنیا دیکھ رہی تھی, دنیا لکھ رہی ہے اس پہ. ایک شہری نے, ایک صحافی کی حیثیت سے نہیں, ایک کراچی کے شہری کی حیثیت سے بھی میں وسیم اختر صاحب کو ایک تو مبارکباد دینے آیا تھا. اور ہم سب اپنے شہر کا, بہرحال ایک حق ہوتا ہے, اچھا نہیں لگتا کہ میں کوئی تعصب کا اظہار کروں, لیکن میں بھی جب ان گلیوں سڑکوں سے گزرتا ہوا آتا ہوں تو میں چاہتا ہوں جب میں آؤں تو ایک تبدیل شدہ کراچی ہو. وسیم اختر صاحب نے اس شہر میں رہے ہیں, طویل جدوجہد بھی کی ہے, اور ہم سب امید کریں گے کہ نئے میئر وسیم اختر صاحب, جنہوں نے اب سے بڑا افسران کو بلایا ہوا ہے, پہلے ہی اسٹیپ میں, اور یقیناً یہ اب ٹارگٹ رکھیں گے کہ 30 دن میں کیا کیا, بلکہ میں تو کہوں گا جیسے ہوتا ہے 100 دن. تو میں تو اب 100 دن بعد آؤں گا وسیم اختر بھائی کے پاس کہ کیا کیا تبدیل ہوا, اور یا پھر ان سے پوچھ لوں گا کہ نہیں بھائی میں نہیں کچھ کر سکا. تھینک یو وسیم بھائی. تھینک یو, شکریہ بہت. مجاہد بلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ اسلام آباد میں بیورو چیف اونساہی اور بڑے سینئر سیزن تجزیہ نگار صحافی سعید قاضی صاحب لاہور اسٹوڈیو موجود ہیں. قاضی صاحب اور سعید صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے, ہم سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں, صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ خطاب ترکی کے صدر کا, پھر انہوں نے ذکر بھی کیا, پاناما لیک بھی. لیکن کیا یہ جو میئر سے میں نے انٹرویو کیا, آپ نے دیکھا اس میں بڑی تلخی تھی, ترشی تھی. سعید قاضی آپ بتائیں کہ بہرحال ایک منتخب میئر تھا, اس وقت چاہیے تھا کہ جو لوگوں نے مقدمات کرے تھے وہ وڈرا کر لیتے, ایک اچھا ماحول پیدا کرتے. اور اب تو جب یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ملیٹنسی چھوڑ دی ہے, ہم نے ان لوگوں سے خود کو علیحدہ کر لیا ہے کہ جو یہ کرتے تھے, تو ایک اچھا پیغام جاتا ہے. لیکن یہ یعنی میئر کو اس کی کرسی پہ بھی ایک کس پروسیس سے گزارا آپ نے, ان کا رد عمل چہرے سے بھی دیکھا ہوگا اور ان کے لہجے اور بیان میں بھی. قاضی صاحب دیکھیں, بڑا نا عجیب ایک لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ یا رولنگ کلاسز ہیں بڑے تذبذب کا شکار ہیں. اگر تو 39 کیسز تھے تو کیا غلط تھے؟ اگر آج ان سب میں ضمانتیں ہو گئیں, اگر غلط نہیں تھے تو پھر یہ سیاست کس نوع کی ہوتی رہی؟ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا گورنر صاحب گئے تو پی ایس پی اور پارٹی اور دیگر ایون مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے کہا کہ دہشت گردی کی آخری نشانی ختم کر دی, بعد ازاں کچھ تھوڑا ری چیک کیا انہوں نے اپنا سٹروک. لیکن اگر یہ بات درست تھی تو کیا دہشت گردی نے 12 سال 11 سال جو ہے وہ پناہ لے رکھی تھی اس میں گورنر ہاؤس میں؟ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں پھر پی ایس پی پارٹی ٹوٹ کے آتی ہے تو اپنے پرانے کولیگز کے بارے میں ایسی ہمیں ہاربل داستانیں سناتی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جتنا جرم ہو رہا تھا وہ بقول ان کے ماضی کے ساتھیوں کے کہ یہی کر رہے تھے,
البتہ انہیں اطلاع نہ ہو پائی جب تک وہ ان کے ساتھ تھے. تو یہ جو ایک سلوک روا رکھا جاتا ہے. اب یہ پاناما بھی چل رہا ہے, اس میں بھی ہم یہ کھیل دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, نتیجہ نکلتا ہے. تو ایک اس طرح لگتا ہے جیسے یہ لوگ ایک بند گلی میں کھڑے ہیں, یہ خود بھی کچھ کر نہیں پا رہے, ہمیں بھی کچھ نہیں بتا رہے, اور دوسری طرف کراچی ہے تو کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. یہاں آ کے سوشل سیکٹر دیکھیں, آج BBC.com کی خبر ہے کہ ایون جو پری میچور ڈیتھس ہیں بچوں کی پاکستان میں, خیر سے ہم دنیا بھر میں دوسرے نمبر پہ ہیں. یہ سٹوریز ہم لے ہی نہیں سکتے, سوشل سٹوریز کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ روز پاناما ہو رہا ہے. تو یہ عجیب سلسلہ ہے ان کی طرف سے ہمارے ساتھ. جی جناب قائد صاحب, ہماری گفتگو جاری ہے لیکن طیب اردگان میں کہ وہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن طیب اردگان صدر ترکی جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لاہور اور ان کا استقبال ہو رہا ہے. تو چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. مجاہد مولوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اون ساہی اور ہمارے سعید قاضی صاحب دونوں بڑے سینئر سیزنڈ تجزیہ کار, اور ہمارے تو اون ساہی صاحب تو بیورو چیف بھی ہیں اسلام آباد میں. انہوں نے آج پارلیمنٹ میں بیٹھ کر خطاب بھی دیکھا ہوگا. ایک طرح اس پہلو سے بھی کر لیں, تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا, پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں, اس پر ہم ان کے ایک نمائندہ سے گفتگو کریں گے. اور ذرا میں نے جیسے کہا قاضی صاحب اور اون ساہی صاحب آپ لوگ بڑے سیزن لوگ ہیں کہ بہرحال ہمیں یہ پیش نظر ہے کہ ہمارے ایک دوست ملک کے سربراہ یہاں آئے ہیں. بہرحال انہوں نے بھی ذکر کیا اپنے ناکام انقلاب کا اور موصوف کا, لیکن ہمارے ایک صاحب نے تو حد ہی کر دی. مشاہد اللہ خان نے کہا کہ جناب یہ تو تحریک انصاف نے بائیکاٹ ان کے کہنے پہ کیا. خیر اس طرف تو یہ ایک اون ساہی, آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا بائیکاٹ اس وقت درست تھا مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں؟ کیا حرج تھا, کیا حرج ہے اس میں اگر کر رہے تھے؟ جی مجاہد صاحب, تحریک انصاف اگر بائیکاٹ نہ کرتی تو اچھا تھا. جس جو ہے اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کا جو دھرنا تھا اس پہ کچھ کنسرنز آئے تھے, چائنا کی طرف سے بھی آئے تھے, سی پیک کے حوالے سے بھی آئے تھے, اور تحریک انصاف میں ایک بڑی سٹرانگ وائس تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس کا جو ہے طیب اردگان صاحب کے خطاب کا ہم بائیکاٹ نہ کریں. لیکن فائنل ڈیسیجن جو جب آیا تو یونانیمس آیا, اور ان کا بیسیکلی یہ کہنا تھا کہ ہم اس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے جو کہ وزیر اعظم نواز شریف کو ریکن کرتی ہے ایز اے وزیر اعظم. تو ان کا یہ اپنا پوائنٹ ہے وہ, لیکن میں ان سے کہنا چاہتا اگر وہ آ جاتے تو بہت اچھی بات ہوتی. دوسری جو آپ بات کر رہے تھے جب وہ آئے, میں ان کے حوالے سے بالکل بات نہیں کروں گا مجاہد صاحب, لیکن ہم ایز اے ساورن اسٹیٹ, آپ دیکھیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 1999 میں کبھی کہیں سے فون آتا ہے تو ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد بش کا فون آتا ہے تو ہم ایک پوری جنگ میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سٹیٹ ہے وہ آپ سے کہتی ہے کہ یہ سکول جو ہیں یہ بند کریں, اور آپ اس پہ تل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ 28 سکول ہیں جس پہ 15,000 کے قریب بچے ہیں, 1500 اساتذہ ہیں, اتنا بڑا ایک چین ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی مجاہد صاحب, 17 مئی 2012 کو پنجاب گورنمنٹ نے, پنجاب یونیورسٹی نے بیسیکلی انہی گولن صاحب کو اعزازی PhD کی ڈگری دی تھی, جس پہ 2 پنجاب گورنمنٹ کے منسٹر گئے تھے, اور اتنی تعریف کی گئی تھی گولن صاحب کی کہ یہ مسلم دنیا کا فیس ہیں اور آج کے پاکستان کے ساتھ بہت ریلیونٹ ہیں. بالکل یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا بھی وہاں پہ میسج پڑھ کے سنایا گیا تھا. تو یہ سارے کام یہ خود بھی کرتے رہے ہیں. یہ گولن کے سکولز میں جو ٹرکش یہاں پہ ایمبیسیڈرز ہوتے تھے 3 سال پہلے تک وہ باقاعدگی سے وہاں پہ ان کے اینول فنکشنز میں جایا کرتے تھے. تو یہ گولن صاحب خود بھی رجب اردگان صاحب کے ایک بیسیکلی اتحادی تھے, الائے تھے. تو یہ اب وہ فال اپارٹ ہو گئے. تو ہم ایز اے اسٹیٹ, ایز اے ساورن اسٹیٹ, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم اپنے سارے جو بچے ہیں ان کا مستقبل کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ ہم کیا میسج دے رہے ہیں باہر کی دنیا کو, اور اپنے لوگوں کو ہم بیسیکلی کیا میسج دے رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کی انٹرنل پالیٹکس ہمارے جو جی مجھے قاضی صاحب آپ کے پاس آنا ہے, لیکن ذرا سا میں نے کہا کوئی اون ساہی بات کر رہے ہیں اس کو ہی میں آگے بڑھانا چاہوں گا, لیکن کوئی ذرا علی زیدی سے یہ ضرور پوچھنا, اور آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں کہ کیا, بلکہ قاضی صاحب آپ ہی کہیں کہ اصولی طور پر علی زیدی سے معلوم کر سکتے ہیں آپ کہ ان کا بائیکاٹ درست تھا یا نہیں؟ آپ قاضی صاحب
मुझसे बाइकआउट मुजाहिद भाई, मैं समझता हूँ उनका राइट है, उन्होंने कहा, मैं तो यही समझता हूँ, मगर सवाल उनसे ये है कि ये जो आपने डिफेंस और ये जो आज जो सोशल मीडिया और सवालात देखें तो यूं लगता है कि बजाय नैरो डाउन करने के मुकदमे को तासुर ये जा रहा है कि इस तरह फैलाया जा रहा है कि मुमकिन है इससे उनकी मदद ही हो जाए, क्योंकि जो एक स्पेसिफिक है इश्यूज हैं वो सामने नहीं लाए जा रहे अभी तक। अली जैदी भाई से ये पूछे क्योंकि नहीं, पहले तो ये पहले अगर आप पहले तो इजाजत ये दे दूं, अली जैदी जो भी ऑनसाई कह रहे थे कि आप ये सवाल आ रहा है कि क्या पार्लियामेंट का आपको इस तरह बाइकाट करना था, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि अपोजिशन बहरहाल अगर कोई गैर मुल्क का सदर आए चाहे कितने इख्तिलाफ हो वहां मौजूद होती है और उसके बाद में अपने इख्तिलाफ का भी इजहार करती है। अली जैदी मुजाहिद भाई, बात यह है कि हमने पार्लियामेंट का बाइकआउट इसलिए किया है कि वहां जो प्राइम मिनिस्टर है वो अब एक अगर मुजरिम नहीं तो मुलजिम जरूर है और वो सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर केस चल रहा है। हाँ, अब हमने जो बाइकआउट रखा हुआ है वो हमने पाकिस्तान की अवाम को देखना है, हमने उनको खुश करना है। जहां तक बात है कि हम असेंबली में क्यों नहीं गए, उसकी एक वजह ये, दूसरी वजह ये भी है कि जो उन्होंने जिस तरह हमारे केपीके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे शेलिंग की थी, वो एक हमारा एमएलए मुजाहिद, उनको शेल ही लग गया, वो बेहोश, इतना जो रिजेंटमेंट है, हम नहीं चाहते थे कि वहां कोई हमारा जो है वो जज्बाती होकर कोई बात कर दे। और वैसे भी हमने कह दिया कि जी हम नवाज शरीफ जब तक इनके ऊपर केस चल रहा है हम नहीं जाएंगे। तो प्रेसिडेंट उन्होंने खुद सेट किया हुआ है, परवेज रशीद को उन्होंने नहीं हटाया या पहले राना सनाउल्लाह को नहीं हटाया। जब इनके ऊपर केस चल रहा है इनको तो मॉरल अथॉरिटी इनकी खत्म हो गई है टू बिकम प्राइम मिनिस्टर जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर, अब मुझे बताइए जरूरत क्या थी पार्लियामेंट में? अगर अर्दोगान साहब आए हैं और वो आए भी, मुझे लगता है सिर्फ और हमारी पाकिस्तान की और टर्की की लोगों की आपस में बड़ी पुरानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, लेकिन वो अगर आए सिर्फ पंजाब के दौरे पे, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं इनको कराची स्टेट विजिट कराया, क्यों बलूचिस्तान नहीं लेके जाते, क्यों नहीं केपीके लेके गए? सिर्फ आप जी इस्लामाबाद और जाती उमरा के अगर उन्हें टूर कराना है तो हमारा उस पर रिजर्वेशन थी। तो हमने ये बिल्कुल क्लियर कट हमने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर जब तक नवाज शरीफ रहेगा, जब तक हम पार्लियामेंट का बाइकआउट करेंगे, जब तक खास तौर पे केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जी और आप अली जैदी साहब की बात से कुछ मुतमईन हुए, कुछ कन्विंस हुए? अली जैदी साहब, इससे पहले कुछ और मुल्क भी जो हैं वो धरने के दौरान भी रिजर्वेशन आ चुकी हैं, तो आपके अंदर एक बड़ी स्ट्रांग वॉइस थी जो जाना चाह रही थी, तो किस तरह कन्विंस किया उन सारे लोगों को आपने? देखिए, जमहूरी पार्टी है, बैठी पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, मैं हालांकि पार्लियामेंट में नहीं हूँ लेकिन मुझे ऑब्जर्वर बैठने का वहां पे एज एन ऑब्जर्वर में बैठा था। सारे लोगों की बातें सुनी, सबने अपने 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 व्यूज दिए। उसके बाद सबने व्यूज देने के बाद फिर एक यूनानिमस फैसला हुआ कि जी हम नहीं जाएंगे। तो वो ठीक है, हमने एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे। व्यूज सबके लिए गए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बड़ा अच्छा हेल्दी होता है व्यूज लेना सबके, कोई बातचात तो नहीं है राइवेंट की कि जो कह दिए वो हो जाए। हमारे यहाँ सबके व्यूज चलते हैं। काजी साहब क्या जी? काजी साहब, मैं बिल्कुल अली साहब से इत्तफाक भी करता हूँ, मैं इत्तफाक करता हूँ इनसे कि जिस किस्म का इनका स्टैंस है और जो इशू सामने आ गए हैं ये इनका राइट था, क्योंकि ये कोई कंसीड नहीं करना चाहते। क्योंकि हम देख चुके हैं कि दीगर पार्टीज, क्योंकि उनके बारे में फिर ये बात शुरू हो जाती है कि ये कौन सी अपोजिशन है, ये फ्रेंडली अपोजिशन है या क्या है। और अभी आज जो मैं फिर एक सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि पूरे कौम देख रही है जितनी हाइप हमने क्रिएट कर रखी है, तो लोग तो ये भी देख रहे हैं कि जो इनकी टीम इस वक्त अदालत में है वो इतना फैला रही है चीज़ों को। खुद जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं कि भाई आप इसको पिन डाउन करें, एक जगह पे आए या इसको रहने दें, खत्म करें। तो लोग तो मेरे ख्याल में इसी तरह देख रहे हैं और जरा खामोश हैं। अभी हम देखते हैं कि मोबिलाइजेशन थोड़ी बहुत हमें पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नजर आई जब ये धरना दे रहे थे, और खासी मोबिलाइजेशन हुई भी, मिडिल क्लासेस तक तो इनकी है। लेकिन ये बातें ठीक है, ये बड़ी अहम बातें हैं। और फिर जो मैं एक और बात, जो सोशल आपके इंडिकेटर्स हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे बदनवानी हो रही है मगर सबूत कोई नहीं है। यहाँ पे पता चलता है कि सबसे ज्यादा बच्चों की शरह अमवात है मगर बदनवानी का सबूत कोई नहीं है। यहाँ से पता चलता है कि सबसे ज्यादा पैसे यहाँ से बाहर जा रहे हैं। स्टेट बैंक कहता है $25 मिलियन डेली चोरी होते हैं एयरपोर्टों से, मगर हमारे पास सबूत कोई नहीं है। यहाँ पे हमारे जो है वो बरामदात गिर रही हैं, बिजली नहीं है, बिजली कम हो रही है और मगर सबूत नहीं है। तो ये हम सबूतों में उलझे हुए हैं, यही लोग कोर्ट में देख रहे हैं शायद। जी काजी साहब और ऑनसाई साहब, आपसे बात हो रही थी, अली जैदी शुक्रिया। लेकिन एक और मौजू भी है जो मैं ब्रेक के बाद डिस्कस करना चाहूंगा कि पनामा लीक्स ने जो टर्न लिया है खासतौर पर कतरी शहजादे के खत के बाद, जरा इस पर भी गुफ्ते चलें, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
مجاہد بھی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے, موضوع بڑا گھمبیر, بڑا سنگین, اور اس پر کتنے مہینوں سے ڈسکس ہو رہا ہے. اون صاحی سعید قاضی میرے ساتھ ہیں. اون میں بالکل آپ سے کوئک یہ معلوم کرنا چاہوں گا اسپیسیفک کہ آج 17 تاریخ کو پھر 13 دن دے دیے گئے, اور ابھی تک تو یہ بھی طے نہیں ہوا ہے کہ یہ کیس پناہ ملیک کا اور خاص طور پر قطری شہزادے کے بعد جو خط آیا ہے یہ سپریم کورٹ ہی چلائے گی یا کمیشن قائم ہوگا. کمیشن قائم ہوگا تو آپ کو پھر پتہ ہے کہ کمیشن پھر دوبارہ شواہد یعنی مہینوں لگ سکتے ہیں. تو وہ جو ایک تاثر تھا کہ جی فیصلہ سپریم کورٹ 15 دن میں سن لے گی ڈے بائی ڈے, تو معاملہ بہت لمبا کھینچتا جا رہا. پھر خان صاحب اور شیخ صاحب کو دن کے لیے باہر بھی چلے گئے. آن جی بالکل سر, اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ دسمبر کے اینڈ پہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں. اور ابھی جو قاضی صاحب بات کر رہے تھے اس پہ بڑی اندر جو ہے اس وقت تحریک انصاف کے اندر بڑی ریزرویشنز ہیں, اور عمران خان صاحب کو بڑی سٹرانگلی ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ حامد خان صاحب کو بدلا جائے. نئی بخاری کی جو ہے اس سے وہ خود خوش نہیں ہے, اور ابھی یہ خبریں چل بھی رہی ہیں, ابھی ٹی وی پہ آ بھی گئی ہیں, اور بابر اوان صاحب کو مین جو اپنا وکیل بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ابھی 30 نومبر کا دن آپ کی اگلی ڈیٹ پڑ گئی, اور اس میں کورٹ نے آج کی ہیئرنگ میں یہ انڈیکیشن دیا ہے کہ شاید یہ کمیشن ہی بنے گا, کیونکہ ایک بات کرتے ہوئے ایک جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ یہ سارے ثبوت تو کمیشن ہی دیکھے گا, جس کو ہم اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا کورٹ نے, لیکن آبزرویشن اس طرح کی دی ہے, تو بالکل یہ لمبا ہوتا جائے گا اور یہ اس طرح جلدی سے ہوگا بھی نہیں. اور یہ جو سارے کا سارا جو پی ٹی آئی کا جو ابھی تک کی پرفارمنس ہے کورٹ میں وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے. چاہے پہلا دن ہو جب ان کو بیسک چیزوں کا نہیں پتا تھا حامد خان صاحب کو, ان کو ان کی کمپنی کے نام, کمپنیز کے نام کا نہیں پتا تھا, ان کو ڈیٹ آف رجسٹریشن کا نہیں پتا تھا, اور آج بھی یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری جو آرگیومنٹ ہے وہ 3 تقریریں پڑھتے ہوئے وزیر اعظم کی جو کہ ساری آن ریکارڈ ہیں, آپ کورٹ کو دے سکتے ہیں, وہ ساری انہوں نے پڑھ کے سنائی, جس پہ بعد میں کورٹ نے کہا کہ آپ کا خطاب تو ہو گیا حامد خان صاحب, اب کچھ ہمیں ثبوت بھی پیش کریں. تو یہ سارے کا سارا اس وقت جو نیریٹو ہے یا جو ساری ہمیں جو آبزرو کر رہے ہیں, یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کیس جو ہے وہ خود اپنے وکلا کے تھرو وہ ہار رہی ہے, اور اس کیس میں ان کے کیس میں اس طرح سے جان نہیں ہے. اسی لیے آج عمران خان صاحب خود لندن جا رہے ہیں, انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بھی دعوت دی تھی, وہ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں, نعیم الحق صاحب جا رہے ہیں, اون چودھری جا رہے ہیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب پہلے ہی وہاں پہ. یہ نجی دورہ کہا جا رہا ہے, لیکن جو ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہاں پہ کوشش ہوگی کہ کچھ نئے ثبوت جو پاک لین کی پراپرٹیز ہے ان کے بارے میں اکٹھے کیے جائیں, کیونکہ کورٹ کہہ رہی ہے کہ دوسرا جو فریق ہے وہ تو کہہ رہا ہے, وہ اون کر رہا ہے کہ ہماری آف شور کمپنیز ہیں, فلیٹس ہمارے ہیں, لیکن 2006 کے اس سے پہلے کب اونرز وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پہ ہے, آپ نے کرنا ہے جس طرح وہ پہلے ادارے جو ہیں وہ بالکل نہیں کریں گے. وہ خود کہہ چکے ہیں سارے ادارے کورٹ میں کہ ان کے پریویو میں نہیں آتا, کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ یہ سب نکارہ ہیں, تو اس لیے انہیں سارا تحریک انصاف پہ ہے. قاضی صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ قطری شہزادے کا خط پیش کر دیا گیا ہے, یعنی بڑی عجیب ایک یعنی کوئی مورلٹی حکومتوں کی, ریاستوں کی, اداروں کی ہوتی ہے. قاضی صاحب اس کی تو کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ جب تک وہ آ کے اس کے بارے میں تھے, مگر ایک بات تو بتائیں, یہ جب توفیق کیس میں جب ان کو انیکس کیا گیا تھا 2 فلیٹوں کو, تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب بھی پارٹی تھے, تو کیا انہوں نے ان کو شامل کیا؟ نہیں کیا. اس کے بعد کون اور بہت سے ثبوت ہیں جو انہوں نے پیش کیے ہیں, اس کی طرف وہی بات کی تقریر کریں. تاثر یہ جا رہا ہے کہ جیسے یہ رستہ پی ٹی آئی غلط یا صحیح, یہ تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا, مگر مبینہ طور پہ اس ٹیم کے ذریعے یہ رستہ میں اب 100 باتیں ہیں. مجھے بتائیں, ایک طرف ہمارے پاس جو ہے وہ حسین نواز صاحب کا انٹرویو ہے کہ ہم نے جدہ میں جائیداد بیچی, یہ آپ عباسی صاحب کے پروگرام کی وہ ویڈیو نکال کے دیکھ رہے ہیں. ادھر سے سیف الرحمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیٹلمنٹ ہوئی تھی. اتنی گلیئرنگ کنٹراڈکشنز ہیں, اور اتنا آسانی سے عدالت میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور بڑی تقاریر ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں آن ٹھیک کہہ رہے ہیں قاضی صاحب. اور اون سائی جو گفتگو کر رہے تھے, اس وجہ سے میں نے کہا یہ تو موضوع ہے ایسا کہ اس پر تو ابھی گفتگو جاری ہے, لیکن سب سے زیادہ جو لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پہ کہ کم از کم اس کیس کو جو ایک پورا جس نے اس پورے ملک بھر میں ایک دہلایا ہوا ہے, کوئی تعین کرتی کہ ہم 15 دن میں یا 1 ماہ میں اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے, لیکن اگلے 15 دن اس بات یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کمیشن کے سپرد کیا جائے, یہ سپریم کورٹ خود مقدمہ چلائے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ
کیس کتنے عرصے تک چلے گا، اور جب تک چلے گا ملک میں ایک بحرانی کیفیت بھی تو رہے گی نا۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا یعنی قاضی صاحب کو اونسائی کا شکریہ دیتے ہوئے اجازت لیتا ہوں۔ مجاہد بلی کو اجازت دیجیے۔